اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح فرما دیا ہے کہ جو جنت ہے وہ آپ لوگوں کو کمانی پڑے گی، آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، تب آپ جنت کما سکتے ہیں۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں آپ جنت نہیں کما سکتے۔ یہاں لوگوں نے جو اپنے پیٹ پوجا کے لیے پرابلم کریٹ کیا، وہ جو جنت کی فری ٹکٹیں ہیں انہوں نے سب سے بڑا پرابلم کریٹ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے، صورت الگ کی ہی آیات مبارکہ ہے کہ ذرا برابر نیکی دیکھی جائے گی اور ذرا برابر برائی دیکھی جائے گی۔ اب آپ ریلیکس ہو جائیں اور خود سے سوال کرو کہ ہمارے نامہ مال میں کتنی نیکیاں ہیں، ریئل سینس میں نیکیاں، اور کتنی برائیاں ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیشہ ور بکاریوں کو 10 20 100 روپے دے دو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس طرح تم نے ایک پیشہ ور بیکاریوں کے گروپ پیدا کر دیے ہیں جو کہ سوسائٹی میں ایک ہجان پیدا ہو گیا۔ آپ کا ہر وہ ایکٹ صالح ایکٹ ہے، نیک ایکٹ ہے جو سوسائٹی میں بہتری لاتا ہے حقیقی طرز پر، اور آپ کا ہر وہ ایکٹ گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی طرح سوسائٹی میں ایک فساد یا ایک برائی کی قسم لے کر آتا ہے۔ اب سوچو، اب بتاؤ مجھے، یہ جو گاڑیوں میں بیٹھ کے تم 10 20 روپے کسی پیشہ ور بکاری کو دیتے ہو، یہ مت کاؤنٹ کرو۔ اب بتاؤ کتنی کو نیکیاں ہیں، کیا ہے آپ کے نامہ مال میں؟ دوسری طرف دیکھو کتنی برائیاں۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہے تمہیں، بار بار دیکھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے کہ تاکہ تم حقیقت آشناس ہو سکو۔ میرے پاس کچھ لوگ جب آتے ہیں اور جب میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو آپ کو کمانا پڑنا ہے، جنت بھی کمانی پڑنی ہے اور روحانیت کے قابل بھی ہونا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی بس ایک نظر سے ایسے پردے کھول دینا یہ جانے بغیر کہ جیسے ہی پردہ کھلے گا آپ کو آپ کی جو روشنی کے جسم کے ساتھ ایکٹیویشن ہوگی، آپ کے اپنے انرجی باڈی کے ساتھ جو آپ کی روشنائی ہوگی، آپ جو بیسکلی ہے ہی ایک انرجی باڈی، ایک روشنی کا جسم ہے، جس مٹی کے جسم کو چلا رہے ہیں، لیکن وہ مٹی کا جسم چھوڑتا تھا روشنی کا جسم اور آپ کو بے ہوشی طاری ہوتی تھی، آپ کو ہوش نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ آتا تھا آپ کے جسم میں واپس پھر آپ کو جاگ آ جاتی تھی۔ صحیح آپ نیند کہتے ہیں نا؟ اگر کسی بھی طرح روشنی کے جسم آپ کو نہ چھوڑے، یعنی آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں، تو آپ اس کو نیند نہیں کہہ سکتے۔ بارہا میں نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح 2 دن آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں، جسے آپ نیند کہتے ہیں، آپ 2 دن اپنے آپ کو نہ بھولیں، تیسرے دن آپ دعائی لینے چلے جائیں گے کہ میں اپنے آپ کو نہیں بھولتا ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اصل میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھولا نہیں ہوں۔ 2 دن بھولنا یہی ہے، آپ چارپائی پر لیٹے ہیں، آپ کو خیالات آ رہے ہیں، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے مٹی کے جسم سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا مٹی کے جسم جو بھی حرکت کر رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے، آپ کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب دوبارہ روشنی کے جسم کی ایکٹیویشن آپ کے مٹی کے جسم میں ہوتی ہے، آپ کو اپنی جاگ آتی ہے۔ سارا پروسیجر بے ہوشی میں ہوتا تھا۔ اب جب آہستہ آہستہ ہم انسان مشق کرتے ہیں، اور اسی لیے تو مرشد ضروری ہے، روحانی ٹیچر ضروری ہے، جو کہ آپ کی روشنی کے جسم کی حرکات و سکنات کو اور آپ کے مٹی کے جسم کا جو کنیکشن ہے روشنی کے جسم کے ساتھ، اس کو دیکھ سکے تاکہ آپ کا کانشیس برقرار رہے۔ جب لوگ کوئی محنت کرتے ہیں، اب جس اسٹوڈنٹ کی یہ کیفیت مجھے پتہ ہے، اس نے کہیں سے کوئی اٹھائی ہے کو بات اور اس کو بس فارورڈ کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو اٹھائی ہے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی تو آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا۔ مرشد کی جب خدمت میں آپ لوگ حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات، اور اپنی باتوں کو جب آپ آگے لاتے ہیں تو مرشد کیا کریں گے، روحانی ٹیچر کیا کریں گے؟ 1 2 بار سنیں گے پھر ان کا بھی دل بھر جاتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہماری باتوں کی، تو وہاں پھر ان لوگوں کو پرابلمز آتا ہے۔ جو بھی مرشد کی ہدایات کو فالو کرتے ہیں
اور ایک پیٹرن کے تحت چلتے ہیں، انہیں کبھی کوئی ایشو نہیں آتا اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، بالکل صحیح پہنچتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنے بارہا کہا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یہ بڑی غور طلب ہے۔ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جو علین کا ڈیٹا ہے وہ سجین کے ڈیٹے کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اس عظیم الشان رب کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ کہاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے میں موبائل پکڑا ہوا ہے، کسی نے ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے سے اپنے آپ کو خارج کر رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس عظیم الشان ہستی، کس عظیم الشان مالک، وہ مختار کل جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور اسے تھکن ذرا بھی نہیں ہوئی، اور جو ساری کائنات کا خاتمہ کر دے گا اسے پھر بھی قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جو کہ رب العالمین ہے، تمام کے تمام عالموں کا رب ہے۔ اب اکثر لوگوں کو تو عالم کو لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا گھر ہے، اور بابا کبھی دیکھو تو صحیح ہے کتنے کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا کتنا کچھ بنا ہوا ہے، تم ابھی گئے ہی کہاں ہو؟ تو یہ چیز جو جب تم لوگوں نے مس کی ہے تو وہاں پرابلم ہے۔ اب روحانی ٹیچر اس لیے شروع میں ڈی این اے پیوریفیکیشن پر زور دیتے ہیں، ڈیٹا کو اوور رائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ جانتے ہیں کہ آپ اسفل سافلین ہیں، اور اسفل سافلین کی وجہ سے جیسے ہی کوئی انرجی موومنٹ شروع ہوں گی، نور کی موومنٹ شروع ہوگی، آپ ڈریں گے۔ کیوں ڈریں گے؟ کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اسی بیس پر ہے کہ میں ڈر اور خوف رکھنا ہے، اور جو بھی انسان کو ڈرتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کی جو مثال بیان کی ہے، واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا۔ اب کوئی بھی ایسا شخص جس کو غم اور خوف ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، تو اللہ کے دوست جنت میں جائیں گے، تو یہاں تو انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے یا دشمن کی کیٹاگری میں آئیں گے۔ تو جن کو غم اور خوف ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، تو جنت میں کہاں چلے جائیں گے آپ لوگ؟ یہ سب سے بڑی بات سمجھنے والی۔ اپنے آپ کو کوئی بھی انسان جو جج کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں جنتی ہوں دوست کی ہوں، دیکھ لے کہ کیا اسے کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف ہے۔ اگر اسے دکھ تکلیف پریشانی ہے تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ تو اللہ کے دوستوں کو غم اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں حالات ضرور مشکل آتے ہیں، لیکن وہ جو حالات ہیں وہ ان پر زیرو امپیکٹ کرتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی، انتہا تکلیف میں بھی، جو اللہ کے دوست ہیں وہ مطمئن و پرسکون رہتے ہیں۔ They are just relaxed and calm. ونڈرفل ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جو اللہ کے ولی ہیں اس نے کھانا نہیں کھانا، اس نے بھوکھا رہنا ہے، اس نے 7 دن ایسے رہنا ہے۔ کتنی جگہ پر لوگوں نے فراڈ لگایا، کتنی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو آپ استعمال کر کر آپ کو کافی دن بھوک نہیں لگ سکتی، کتنی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے پانی فٹافٹ جم جائے گا۔ تو وہ کوئی کرامت کرومت نہیں ہے، وہ تو ایک شبد بازی۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جو حقیقی علم لدنا والے ہوتے ہیں، نظام تکوین والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ میں نے جب خود یہ 6 سال تک یہ ڈیوٹی کی نظام تکوین کی، تو ہمیں پتہ ہے انہیں آرڈر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آتے ہیں، وہ جسٹ اپنا ورک کرتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پاک دیکھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لینے کے لیے وہاں جانا پڑا، اس شخص کے پاس ڈھونڈنا پڑا، وہ اس شخص کو جس کے پاس علم لدنا تھا۔ تو اسی طرح جو نظام تکوین والے علم لدنا والے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں، باقی پکھنڈی بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی اور اب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان
کسی بھی علم کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی بھی انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں کچھ جن کھا لیتا ہوں، میرے پاس جن ہیں، میرے پاس پریاں ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ان کا ایک ہائی لیول پر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر تو اس کے پاس پری ہے تو سبھی کو پریاں قابو کرنی چاہیے، ہر انسان کی زندگی بہتر ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کے پاس جن ہیں اور ان سے وہ کام لیتا ہے اور بڑے بڑے کام لیتا ہے تو ہر انسان کو جن قابو کر کے دینے چاہیے اس کو، اور سب کو پوری ایک نیشنل لیول پر انسٹیٹیوٹ بنا دینے چاہیے۔ اور اگر وہ جھوٹ ہے اور ایسی گپ میں چھوڑ رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح سوسائٹی میں پرابلم کریٹ نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے۔ لیکن کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس کیا ہو، وہ خود بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں جی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ آپ جو جنوں کی قوت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پردہ کر لیا تھا، تو جن جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پردہ کر چکے ہیں۔ وہ تو ایک دیمک نے جب عصا کو، اس لاٹھی کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب انہیں سمجھ آئی یہ تو جنوں کا علم ہے۔ انہیں اپنے سامنے کھڑے بندے کے بارے میں پتہ نہیں لگا تو روحانی خبر وہ کیا دیں گے کسی کو؟ یہ ہے جی جنوں کا علم، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنوں کے پاس کتنا علم ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری یہاں کی قوم، ہم نے جو دیکھا ہے تیسری آنکھ سے بھی، ان کے دین ہی ٹیڑھے ہیں، نسل در نسل غلامی کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے۔ ہماری یہاں کی جو قوم ہے وہ نسل در نسل غلام رہی، لیکن اس میں اکڑ بڑی زیادہ ہے اور وہاں پرابلم آتے ہیں۔ حقیقی روحانی بندے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج جو علم کی شمع روشن ہوئی ہے، علم کا دیا جلا ہے، تو ہمیں مختلف مسائل سے گزرنا ہوا، جن میں سب سے زیادہ کہتے ہیں چور نہ لوں پانڈ کالی، تو شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار لوگ ہوتے ہیں اور جنہیں 35 سال ہو گئے اپنے ماتھے رگڑتے ہوئے، اس آستانہ پر نہ اس آستانے میں کچھ تھا نہ خود ان کو کچھ ملا، لیکن جب حقیقی روحانی بندوں کی بات آتی ہے تو کیونکہ ان میں شعور ہی نہیں ہوتا، وہ ایک محاذ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو علم کی دلیل پر، عقل کی دلیل پر بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے علم کی بات نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی کردار کشی شروع کر دیں گے، آپ کے کردار اور آپ کی ذاتیات پر معاملہ شروع کر دیں گے۔ حالانکہ علم کی بات کا علم سے ہی جواب دیا جانا چاہیے۔ خیر، اب ہم اس سے اس لیے نہیں ہیں پریشان کیونکہ یہ اس گریٹ ڈیبیٹ کا حصہ ہے جو کہ فیوچر میں ہوگی، اور ہمیں اللہ پاک کے گھر سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو لاسٹ اور فائنل تقریر ہوگی، اس میں جو لاسٹ اور فائنل بات ہوگی وہ ہماری ہی ہوگی، اور جس میں حقیقی اور روحانیت، حقیقی دین اور اسلام کی بات ہوگی، اور لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ تو ابھی جو آپ لوگ ہیں جو جو نے کیا ہے، سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں، آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے اور آپ کو اپنی حاکمیت اس شیطان کمینے کے جبڑوں سے لانی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ جہاں ہو اس میں سے 1 انچ بھی کوئی دوسرا بندہ جگہ لے، آپ قتل کرنے پر ایگری ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور اس شیطان نے جس نے آپ کی پوری حاکمیت ہی چیلنج کی اور چھین لی، کہاں آپ جنت میں خلیفہ بن کر رہنا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر، اور کہاں آپ اس عالم نسود کے آخری سیارہ پر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی جانور اپنی روزی روٹی کماتا نہیں ہے، اللہ پاک دے رہا ہے، وہ مرتے تو نہیں ہیں، اور آپ کو یہاں پرابلم پہ پرابلم آیا ہوا ہے، اور یہاں پھر ایک نئے سے نیا پھندہ اس شیطان نے بنایا، آپ کو یہ پھندے توڑنے ہیں۔ اگر آپ یہ توڑ لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں اور جنت کے وارث بنیں گے۔ جنت کے بھی اپنے اپنے مقام ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی رہتے ہیں
نہیں کامیابی حاصل ہوتی تو ناکام رہیں گے۔ دیکھیے واضح ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے جو آنکھ یہاں اندھی ہے وہ آنکھ وہاں اندھی ہے۔ اب جنت میں تو آنکھ اندھی نہیں نہ ہو سکتی، تو جس آنکھ کو یہاں دیدار نہیں ہوا، درشن نہیں ہوا، جس آنکھ کو یہاں سمجھ نہیں، اس آنکھ کو وہاں کہاں سمجھ آئے گی؟ اور جو اسی کو کہا گیا ہے کہ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو اتنا ات، یعنی جسے یہاں دیدار ہوگا اسے ہی وہاں دیدار ہوگا، جس کو یہاں دیدار نہیں ہے اس کو وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا۔ اور ابھی تو بڑا سوچنا ہے، بڑا سمجھنا ہے انسانوں کو، کیا اور ہمیں انسانوں کو جو خاص طور پر مسلمان ہیں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پر غور کریں، غور و فکر کریں اور جواب دیں آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ ان کے ذہن مطمئن ہو سکیں۔ جیسا کہ ابھی عام طور پر للیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں کو مشہور ہے جی، وہاں تجلی آتی ہے یا وہ ایک نور دکھتا ہے، حالانکہ قرآن پاک اس بات کے بارے میں نہیں کہتا ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے سورۃ القدر میں کہ اس رات ملائکہ اور روح اپنے رب کے امر سے اترتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک اس دن کو اپنی تجلی کرتے ہیں یا نور کو بھیجتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ فرشتے اور روح تو نظر نہیں آتے، لیکن لوگ تجلی پر فٹافٹ چلے جاتے ہیں کہ جس کو بارے میں اللہ پاک نے بات کی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے اپنے وہم اور خیالات ہوتے ہیں، جب وہ سوچوں میں بیٹھتے ہیں تو میں بھی ان کو ہلکی پھلکی کہیں کوئی چیز ایسی ان کے ذہن سے ایک سوچ بن جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا نظر، حالانکہ انہیں فرشتے اور روح نظر آنے چاہیے جو کہ اتر رہے ہیں۔ اصل جو سمجھنے والی بات تھی وہ تو یہ تھی کہ اللہ پاک کا جو امر ہے وہ کہاں ہو رہا ہے اور امر کیسے ہو رہا ہے۔ باحیثیت خلیفہ ہمیں اس بات کو سمجھنا تھا، ہمیں غور کرنا تھا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا کہ مالک آپ کے جو احکامات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی کریں، ہم پر فضل کریں۔ لیکن ہم نے کیونکہ کبھی خدا کی طرف اکثریت نے رہنمائی چاہی ہی نہیں، رجوع کیا ہی نہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جو رجوع اللہ پاک کی طرف نہیں کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہر ایکٹ ہے، جو آپ کا ہر کام ہے، وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی اپنی بات پر بضد ہو جائیں۔ جو حقیقی روحانی بندے ہوتے ہیں، جو سپریم شعور میں ہوتے ہیں اور جو حقیقی ولی اللہ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے ایک خاص سکون، ایک خاص اپنے پاس سے نام دیا ہوتا ہے، وہ بھی رولز اینڈ ریگولیشن کے پابند ہوتے ہیں، انہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یا ان کا مقصد صرف وہ پیغام یا بات پہنچانا ہوتا ہے جو انہوں نے پہنچانی ہوتی ہے۔ اگر اب اس کو کروڑ بندے مان لیں پھر بھی ٹھیک، اگر کوئی بندہ نہ مانے پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔